ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ کو اپنا والوں کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں حق پر سچ کہنے کی سعادت عطا فرمائے اور سامعین کو حق اور سچ سن کر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محرم الحرام کے حوالے سے ہم نے آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس مناسبت سے کہ محرم الحرام میں جو شہادتیں ہوئی، جو خون بہایا گیا، وہ شہادتیں در حقیقت اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، اور جو اسلام کو زندہ کرتا ہے پھر قتل کر دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اس شخص کو جو اللہ کی راہ میں اسلام کے لیے، اسلام کے سر بلندی کی خاطر قتل کر دیا جائے، امواتا موتا نہ کہو، ان کو موتا نہ کہو، ان کو ڈیڈ نہ کہو، بل احیاء، رب کائنات نے فرمایا کہ بلکہ وہ تو زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ہاں صرف فرق یہ ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تم سوچ ہی نہیں سکتے ہو کہ اعلیٰ کا زندگی گزارا، تمہاری زندگی محدود ہے، ان کی زندگی لا محدود ہے، تمہاری سوچیں محدود ہے، ان کی سوچیں لا محدود ہے، تمہاری نظر محدود ہے، ان کی نظر لا محدود ہے، تمہاری سماعت محدود ہے، ان کی سماعت لا محدود ہے، تمہارا یہاں پر ایک دوسرے کی مدد کرنا محدود ہے اور ان کا مدد کرنا لا محدود ہے۔ ساری کائنات وہ ایسے زندہ ہو گئے کہ ساری کائنات کو اپنے مزار میں رہ کر بھی ساری کائنات کو ملاحظہ کر، وہ ایسے زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، تم شعور ہی نہیں کر سکتے اس بات کا، تم سوچ ہی نہیں سکتے، تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے، تمہیں آئیڈیا نہیں ہو سکتا اس بات کا کہ ان کی زندگی کتنی اربا والا اور میدان کربلا جو کچھ ہوا اس کا ایک ایک گوشہ ہماری نظروں کے سامنے ہے، تاریخ کے سڑکوں میں ہماری نظر ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم شہدائے کربلا کے لیے کچھ بولیں، شہدائے کربلا کے متعلق کچھ بیان کریں، ہم نے آج مناسب یہ سمجھا کہ شہدائے کربلا سے پہلے جس شہنشاہ کی، جس صاحب کوثر کی، جس آل رسول کی، جس گلشن پھول کی شہادت پہلے واقع ہوئی، ان کی شہادت پہ ایک نظر دوڑا، ایک طائرانہ نظر ان کی شہادت پر۔ آج ہم کربلا کے شہیدوں کی شہادت بیان نہیں کریں گے، کربلا کی شہادتوں سے پہلے کربلا کے لیے جو شہید ہوا، جو کربلا کے میدان میں جانے سے پہلے شہید ہوا، جو کربلا کا سارا منظر کھینچنے سے پہلے سارا انٹرویو لینے کے لیے گیا تھا، آج اس کی شہادت کا بیان ہے۔ ابن زیاد تخت نشین ہوتے ہی اس نے آرڈر
اگر یہ 3 شہر بیعت کرنے پر راضی ہو گئے تو ساری دنیا راضی ہو جائے گی، سب دنیا بیعت کر لے۔ پیغام بھیجا دیا گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تھے، وہاں سے پیغام پہنچا۔ امام حسین علیہ السلام نے سن کر صاف انکار کر دیا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یزید ہمارے نالج میں ہے کہ وہ فاسق کو قاضی ہے، اور فاسق کو قاضی کی بیعت اگر میں کر لوں گا تو قیامت تک کے لیے فاسق کو قاضی کو لیڈر بنانا جائز ہو جائے گا۔ لوگ میری اتباع میں، میری تابع داری میں، میری محبت میں ہر فاسق کو قاضی کو لیڈر بنا لیں، ہر فاسق کو قاضی کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے میں نہیں کروں گا۔ بارہ کوفے والوں کو پیغام دیا گیا، کوفے والوں نے بھی انکار کر دیا، اور کوفے سے مدینہ منورہ چٹھیاں آنا شروع ہوئی، خطوط آنا شروع ہوئے، اور اتنے خطوط آئے، اتنے آئے کہ امام حسین سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ مجھے وہاں جانا پڑے گا۔ آپ نے بارہ مختصر یہ کہ ٹائم کے پیش نظر انتہائی شارٹ کر کے آپ کو یہ شہادت بیان کر دیتا ہوں۔ انتہائی تیزی کے ساتھ امام حسین نے تیاری کی اور جانے کا ٹھان لیا، تیاری کر لی، مکمل کے جانا ہے، پختہ ارادہ۔ تمام جلیل القدر صحابہ اکرام اکٹھے ہو گئے مجمع میں امام حسین کو گھیر لیا اور کہا امام علی السلام ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ کوفے والے پہلے ہی بے وفائیاں کر چکے ہیں، اور پھر ہمیں یہ ڈر ہے کہ کہیں دوبارہ بے وفائی نہ ہو جائے، اس لیے ہم نہیں جانے دیں گے۔ آپ نے کہا نہیں میں نے جانا ہے، اس لیے کہ میرے پاس بھی خطوط آئے ہیں، یہ چٹھیاں آئی ہیں۔ جب اتنی چٹھیاں آ گئی، قیامت کے دن انہوں نے کسی نے دعویٰ کر دیا، میں کیا جواب دوں کہ ہم نے بلایا تھا وہ نہیں آئے، ہم مجبوراً پھانسی کو پھانسی کی بیعت کے لیے راضی ہو گئے۔ اس لیے مجھے یاد ہو گئی، پھر یہ طے پایا کہ ایسا کیجیے، آپ نہ جائیے، پہلے کوفے میں اپنے کزن چچا بھائی مسلم بن عقیل کو روانہ کر دیا جائے، وہ کوفے پہنچے، وہاں لوگوں کے حالات چیک کریں، حالات بہتر ہوں، سازگار ہوں، کوفے والے وفا کریں تو امام حسین آپ پیچھے چلے جائیں، مریض بھیجیں گے آپ کو، آپ چلے جائیے گا، اور پھر وہاں اس طرح یہ نظام قائم ہو جائے گا۔ یہ طے پایا امام مسلم بن، مختصر یہ کہ امام مسلم بن عقیل کو بھیج دیا گیا۔ امام مسلم بن عقیل چل پڑے، چلتے چلتے انہوں نے 2 اپنے ننھے منھے شہزادوں کو، محمد اور ابراہیم، 2 شہزادے، دونوں کو اپنے ساتھ لے لیا۔ مسلم بن عقیل تم کہاں جا رہے ہو؟ میں کوفے جا رہا ہوں۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں حالات کا جائزہ لینے جا رہا ہوں۔ اے مسلم بن عقیل، حالات کا جائزہ لینے جا رہے ہو؟ تم کوفے جا رہے ہو جہاں کی بے وفائیاں مشہور و معروف ہے، اور پھر ان ننھے 6 سال کا ابراہیم، 8 سال کا محمد، یہ 6 اور 8 سال کا شہزادہ، یہ 2 شہزادے ان کو ساتھ لے کر جا رہے ہو، اور کہاں حالات چیک کرنے کے لیے میرے بچوں کو ساتھ؟ نہیں حالات سازگار ہو گئے تو ٹھیک ہے، نہیں سازگار ہوا تو میں اپنے بچوں کو واپس لے آؤں گا۔ بعض بچوں کو ساتھ لے گئے، آپ کوفے پہنچے، مختصر یہ کوفے پہنچے، کوفے پہنچتے ہی کوفے میں آپ کا انتہائی شاندار استقبال کیا گیا، شاندار، ادھر سے بھی لوگ آ رہے ہیں، یہاں سے بھی لوگ چلے آ رہے ہیں، ادھر سے بھی لوگ۔ ایک دن کے اندر کوفے میں پہلے دن جب امام مسلم کا قدم پڑا، کوفے میں 40,000 کوفیوں نے جامع مسجد میں آ کر بیعت کی، اور سارے متحد ہو گئے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں۔ ایک دن میں 40,000، اور مختصر کرتا ہوں، یہ 40,000 ہو گئے۔ 40,000 میں جب ادھر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے گورنر تھے، عاشق رسول تھے، آل رسول سے محبت کرنے والے تھے، جو یزید کے حامی لوگ تھے کوفے میں، وہ دوڑے دوڑے نعمان بن بشیر کے پاس گئے۔ نعمان بن بشیر تم کیا کر رہے ہو؟ تم دیکھ نہیں رہے اتنا بڑا یزید کے خلاف محاذ تیار ہو گیا، 40,000 عوام نے دھرنا دے دیا ہے جامع مسجد کوفے میں، 40,000 افراد اکٹھے ہو گئے، اور تو کچھ نہیں کرتا۔ کہنے لگا میں کیا کروں؟ نبی کی آل کے لیے جو
ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ، اس پر خدا کی لعنت برسے، ظالم جابر فاسق و فاجر لعین، یہ ابن زیاد مشہور و معروف تھا اپنے ظلم و جفا میں، اس کو وہاں سے بھیج دیا گیا، نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا، نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا اور ابن زیاد کو بھیج دیا گیا۔ ابن زیاد یہاں آتے ہی اس نے فوراً اعلان کر دیا کہ لوگوں یاد رکھو، جس نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی ہے بیعت توڑ دے، اس لیے کہ جس کا مجھے پتا چلا کہ اس نے بیعت کی اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اس کے پورے خاندان کو قتل کر دیا جائے گا۔ بڑی بڑی دھمکیاں لگائیں، بڑی بڑی باتیں کی، لوگ ڈر کے مارے، جو 40,000 بیعت کر کے گئے تھے وہ سب کے سب نماز مغرب کے وقت، نماز مغرب میں جب نماز کی نیت باندھی تھی، 40,000 افراد پیچھے کھڑے تھے، جب امام مسلم نے نماز کا سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا تو سوائے 2 ننھے منھے شہزادوں کے اور کوئی موجود نہیں، سب بے وفائی کر کے چلے گئے۔ مزید مختصر کرتا ہوں، شارٹ کٹ کرتا ہوں، یا مختصر یہ کہ جب امام مسلم نے یہ دیکھا، مسلم بن عقیل نے یہ دیکھا، امام علی مقام نے یہ دیکھا کہ سارے ساتھ چھوڑ گئے، آپ گلیوں میں مارے مارے پھر رہے ہیں، کسی کا دروازہ بجاتے ہیں کہ کون؟ مسلم بن عقیل، نہیں ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہمیں معاف کر دیا جائے، دروازہ نہیں کھولا، دوسرے دروازے پہ جاتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ نہیں کھلتا، تیسرا دروازہ، گلی گلی پھرتے ہیں، کریا کریا پھرتے ہیں، گاؤں گاؤں پھرتے ہیں، پورا گھوم لیا، شہر گھوم لیا، ساری رات گزر گئی، 2 ننھے ننھے شہزادے ساتھ چلے جا رہے ہیں، ان کو تھکاوٹ ہو گئی ہے، پیر دکھنے لگے ہیں، ابا جان کیا بات ہے، کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، 40,000 عوام ساتھ چھوڑ دیں۔ حانی کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، حانی اندر سے پوچھتا ہے کون؟ حضرت حانی پوچھتے ہیں کون؟ دروازہ کھولیے، نام نہیں بتایا کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ دروازہ نہ کھلے، دروازہ کھولا، دیکھا کون؟ ایک بزرگ ہیں، 2 ننھے ننھے شہزادے ہیں، کیا بات ہے؟ مسلم بن عقیل نے کہا ہم مسافر ہیں مدینے کے، ہم مسافر ہیں مدینے کے، میرا کچھ پتا نہیں، میری رات کیسی گزرے گی، میرا دن کیسا گزرے گا، میرے ساتھ کیا حال ہوگا، لیکن تم سے ایک گزارش ہے، یہ میرے چھوٹے چھوٹے 2 شہزادے ہیں، ننھے منھے شہزادے ہیں، ایک 6 سال کا ہے، ایک 8 سال کا ہے، واللہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، یہ کچھ پتا نہیں، تم سے گزارش یہ ان 2 کو اپنے گھر میں آج کی رات پناہ دے دو، کل قیامت میں تمہیں پناہ دے دی جائے گی، آج کی رات ان کو ٹھہرا دو، تمہیں جنت میں ٹھہرا دیا جائے گا، آج تم ان پر رحم کر دو، کل تمہیں جنت میں رحم کر دیا جائے گا، قیامت میں رحم کر دیا جائے گا۔ جب اس نے یہ درد بھری آہیں سنی، یہ گفتگو سنی، فوراً کہا تم تینوں اندر آ جاؤ، تینوں کو اندر لیا، چراغ جلایا، چراغ جلا کر جو نظر اٹھائی، حضرت حانی نے دیکھا کہ اللہ یہ تو مسلم بن عقیل ہے، کہا خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے لیے کوئی دروازہ نہیں کھل رہا، تمہارے لیے کوئی ٹھکانے کے لیے رہائش نہیں کھل رہا۔ آپ نے فرمایا اے حانی تم پر، اے مسلم بن عقیل، حانی تم پر جان قربان کر دے گا، تم پر جان نثار کر دے گا، رات یہاں گزارو، رہو، سکون سے سو، میں خود مدینہ منورہ چھوڑ کر آؤں گا۔ لیکن قسمت یہاں تو کچھ اور سوچ رہے ہیں، قسمت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اور مزید مختصر کر دیتا ہوں، امام مسلم کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو جاتے ہیں، ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، وہ مقابلہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ مزید شارٹ کٹ کرتا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے، آپ دیکھیے پھر گرفتار کرنے کے بعد گورنر ہاؤس کے چھت پر لے جایا جاتا ہے، جلاد کے ہاتھ میں چمکتی تلوار ہے۔ اللہ اکبر، مسلم بن عقیل نے جب دیکھا کہ تلوار سامنے، ابن زیاد نے حکم جاری کرنا ہے کہ سر کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ یہ کربلا سے پہلے کے واقعات ہیں، اس سے پہلے حانی کو بھی شہید کر دیا گیا، اس سے پہلے قاضی شریح کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ
مسلم کے لیے حکم ہوا جلاد کو کہ سر تن سے جدا کر. امام مسلم نے بلند آواز سے للکار کر کہا او ابن زیاد خبردار، مرنے سے پہلے، پھانسی دینے سے پہلے، قتل کرنے سے پہلے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے. تو کم سے کم تجھے اہل رسول کی محبت نہیں ہے، تجھے اہل رسول کا خیال نہیں ہے، تجھے نبی کی طرف کا خیال نہیں ہے، تجھے نبی کی آل کا خیال نہیں ہے. اتنا تو خیال کر، اصول کا تو خیال کر. اصول یہ مرنے سے پہلے پوچھا جاتا ہے. یہ تو پوچھا بتائیے کیا خواہش ہے؟ کہا میری چند خواہشیں ہیں. میں نے امام حسین کو لکھ دیا ہے مدینہ منورہ میں کہ حالات سازگار ہیں، آپ آ جائیں. وہ وہاں سے چل پڑیں گے. خدا را ان کو روک دو، منع کر دو کہ وہ یہاں نہ آئے، یہاں حالات بدل چکے. دوسری میری یہ خواہش ہے کہ میرا لاشا جب مجھے قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، بے گور و کفن نہ چھوڑا جائے، اس کو روندا نہ جائے، بے حرمتی نہ کی جائے، بلکہ اس کو سپرد خاک کر دیا جائے. تیسری میری خواہش یہ ہے کہ میرے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے، ایک 6 سال کا، ایک 8 سال کا، کیا عمر ہوتی ہے 6 اور 8 سال کی، 2 شہزادے صرف ان کو مدینے کی راہ پہ ڈال دینا، مدینے پہنچا دینا، اپنی ماں کی گود میں جا کے آرام کر لیں. اور چوتھی میری یہ آرزو ہے کہ دیکھو میں حق کے لیے جان دے رہا ہوں، لہذا میری شہادت کو شہادت تسلیم کر لینا. ابن زیاد نے جلالیت کی حالت میں، غضب کی حالت میں، غصے کی حالت میں، نافرمانیت کی حالت میں کہا کہ آپ کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی، کوئی آرزو پوری نہیں ہوگی. اے مسلم بن عقیل، تمہیں قتل کر کے تمہارا لاشا چوک میں پھینک دیا جائے گا، اس کو بے گور و کفن چھوڑا جائے گا عبرت کے لیے. اور اس لعین نے کہا کہ تمہارے 2 شہزادوں کو، ان کو بھی پکڑ کر میں شہید کر دوں گا. اور امام حسین کو ہر چیز اس نے اعلان کرا دیا کہ کوئی شخص امام حسین کو اطلاع نہ دے کہ یہاں کے حالات بدل چکے. سب چیزیں انکار کر کے اس نے جلاد کو حکم ہوا، ظلم کی تلوار اٹھتی ہے اور بجلی کی تیزی کی طرح گرتی ہے. امام مسلم بن عقیل کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، لاشے کو چوک میں اوپر بلندی سے پھینک دیا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے کربلا سے پہلے. اب مختصر پھر سنیے، مسلم بن عقیل کا لاشا چوک میں پڑا ہوا ہے، قلعے کی دیوار کے سامنے، گورنر ہاؤس کے سامنے لاشا پڑا ہوا ہے. مسلم بن عقیل کا سر ظالموں کے پاس ہے، بغیر سر کا لاشا چوک میں موجود ہے. ادھر قاضی شرح کو اطلاع ملتی ہے کہ امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. سارے کوفے میں اعلان کر دیا جاتا ہے امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا ہے. حضرت قاضی شرح گھر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں دونوں شہزادے گھر میں موجود ہیں، کیونکہ ان کے گھر چھوڑ کے گئے تھے. جب ان کو دیکھتے ہیں، دونوں کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھراتے ہیں. آنکھوں میں آنسو کیا بھراتے ہیں، ایک دم لپکتے ہوئے دونوں کو، ایک کو اس گود میں بٹھا لیتے ہیں، ایک کو اس گود میں بٹھا لیتے ہیں. دونوں کو گود میں بٹھا کر ایک کو سینے سے چپٹا رہے، دوسرے کی پیشانی کو بوسہ دے رہے. کبھی اس کے سر پر ہاتھ، بالوں پر ہاتھ پھیرتے، کبھی اس پر ہاتھ پھیرتے اور کہتے ہیں بچوں میں تمہیں کیا بتاؤں آج کیا ہو گیا. اے میرے بچوں، بچے اٹھا کے نظریں، وہ شہزادے نظریں اٹھا کے قاضی شرح کی طرف دیکھتے. قاضی جی
اپنے جاننے والے کے ساتھ، کسی پہچاننے والے کے ساتھ سپرد کر دینا، یہ گرتے پڑتے مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہاں قاضی تو پلاننگ بنا رہا ہے، قاضی شریف پلاننگ بنا رہے ہیں کہ یہ مدینے پاک پہنچ جائیں گے، لیکن تقدیر کہہ رہی ہے بچوں نہیں، تم مدینے نہیں جا سکتے، تمہیں کوفے کی دھرتی پر اس زمین کو لال کرنا ہے۔ 6 سال کا 8 اللہ اکبر، تو شام کو اثر ان دونوں کو ساتھ لیتا ہے اور جا کر شہر کے دروازے پر پہنچتا ہے۔ شہر کے دروازے پر نگہبان کہتا ہے ابھی قافلہ تو پوچھ کر گیا، قافلہ تو نکل چکا ہے مدینے کی جانب، تم ایسا کرو جلدی کرو، تھوڑا دوڑ کر آگے جاؤ، قافلے کو پکڑو، وہاں چھوڑ دو۔ یہ تھوڑا سا آگے اسد آگے گیا، بچوں کو دکھایا کہ دیکھو سامنے دھول اٹھتی نظر آ رہی ہے، وہ دیکھو بچوں سامنے دھول اٹھتی نظر آ رہی ہے، وہ قافلہ جا رہا ہے، اس قافلے کے ساتھ مل جاؤ، چلتے چلتے مدینہ منورہ پہنچ جاؤ گے۔ ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ یہ 6 سال کا، یہ 8 سال کا، 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے، یہ کوئی اکیلے چھوڑنے کے ہوتے ہیں، یہ کوئی اکیلے جنگل میں بھیجنے کے ہوتے ہیں، یہ کوئی قافلے پکڑنے والے ہوتے، ان کو بھیج دیا۔ یہ دوڑتے چلے جا رہے، رات کی تاریکی بڑھتی جا رہی ہے، یہ دوڑتے جا رہے، ادھر تاریکی نے اپنا رخ بدلنا شروع کیا، ادھر ان کی دوڑ میں ڈگمگ شروع ہوئی، گرتے پڑتے، چھوٹا گرتا ہے بڑا سنبھالا دیتا ہے، بڑا گرتا ہے چھوٹا لوگ جو ہے سنبھالا لیتا ہے، کہتا ہے بھائی جان تھوڑا سا حوصلہ کر لو، بڑا چھوٹے کو تسلیہ دیتا ہے، چھوٹے بھائی آپ تھوڑا حوصلہ کر لو۔ دوڑے چلے جا رہے، گرتے ہیں، پاؤں پہ چوٹ لگتی ہے، پاؤں برما جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، خون بہنے لگتا ہے، لیکن قافلہ نہیں ملتا۔ رات کے اندھیرے میں راستہ بھول جاتے ہیں، گلیاں بھول جاتے ہیں، روڈ بھول جاتے ہیں، قافلہ نہ جانے کہاں چلا گیا اور یہ نہ جانے کہاں نکل گئے۔ یہاں تک کہ صبح ہوتی ہے، روشنی نظر آتی ہے، ساری رات دوڑتے دوڑتے گزر گئی۔ 6 سال 8 سال، بچے والوں تمہارے بھی بچے ہیں، 6 سال کا اور 8 سال کا بچہ، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر اس واقعے کو دیکھیے۔ کربلا کا واقعہ بہت دور ہے، ابھی تو کربلا سے پہلے کے مناظر نہیں، کربلا سے پہلے کے مناظر ہیں۔ صبح کا روشنی ہوتی ہے، ایک سپاہی دو سپاہی دور سے نظر آتے ہیں، یہ دونوں دبک کے چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں کہیں پکڑ نہ لیں، کیونکہ کوفے میں اعلان ہو چکا ہے کہ دونوں شہزادوں کو گرفتار کیا جائے۔ ارے یہ دونوں جب قریب آئے پوچھا کون ہو تم؟ جب لوگ دیکھا دونوں سہم گئے، دونوں ڈر گئے، دونوں کے اندر سسکیاں آنے لگی، کہا ہمیں نہ مارو، اے سپاہی ہمیں نہ مارو، کہا تم کون ہو، ہم سے پیار کرو، تم کون ہو، ہم سے لاڈ کرو، تم کون ہو؟ کہا ہم کون ہیں؟ یتیموں بے کس مسافر ہیں مدینے کے، یتیموں بے کس مسافر ہیں مدینے کے، ہمیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے۔ جب یہ سنا ہے میں سارے رات سے تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ دونوں کو پکڑا اور لے گیا، دونوں کو قید کر لیا، ہتھکڑیاں ڈال دی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں، چھوٹے چھوٹے ننھے نازک ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی۔ اور جب یہ شہر کے اندر پہنچا، شہر میں روڈ سے چھتوں پہ چڑھ گئی ہیں، بچے گلیوں میں کھڑے ہو گئے ہیں، مرد و زن سب دیکھنے میں لگے ہوئے، کسی کی آنسو بہ رہے ہیں، کسی کی آئیاں نکل رہی ہیں، کسی کی چیخیں نکل رہی ہیں، کوئی دہائی دے رہا ہے ہائے یہ کون گرفتار ہو گئے، یہ جنت کے شہزادے گرفتار ہو گئے، یہ کون گرفتار ہو گئے، یہ آل رسول گرفتار ہو گئے، یہ کن کے ہاتھوں میں آج بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں؟ ارے یہ آل رسول کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں۔ اور ایک بچہ آگے بڑھ کر کہتا ہے او شہزادی ہو تم کیا کر رہے ہو، تمہارے ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، تمہارے پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور تمہیں ننھے ننھوں کو گرفتار کر لیا ہے، ارے کیا کرتے ہو، ذرا قریب تو جاؤ، ارے چوک میں جا کر دیکھو تمہارے ابا کا لاشا پڑا ہے، تمہارے ابا کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ جب بچوں نے یہ سنا کہ ابا کا لاشا، فوراً التجائیں شروع کر دی، ہاتھ جوڑنے شروع کر دیے، زنجیریں لٹک رہی ہیں، ہاتھ جوڑ کر سپاہی سے کہتے او سپاہی تجھے خدا کا واسطہ، تجھے آل رسول کا واسطہ، ہمیں ایک مرتبہ اپنے باپ کے لاشے پہ لے جا، ایک بار باپ کا لاشا دیکھ لے۔ شہید ہونے کے بعد ہم نے اپنے باپ کا لاشا نہیں دیکھا، ان کو لے جایا گیا
तशरीफ गए, चौक में देखा बे यारो मददगार, बे गोरो कफन, लाशा पड़ा है। दोनों जाकर अपने बाप के लाशे पर गिर जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या शहादत बयान करें, मैं बीच में से काट रहा हूं, शाट कर रहा हूं। छोटे ने सीने पर जाकर गिरा दिया और मोहम्मद ने बड़े ने कदमों को चिमट लिया। छोटा अभी सीने से चिमट रहा था, हाथ फेर रहा था, बिलक बिलक कर रो रहा था। अरे बच्चे वालों, तुम्हारे भी बच्चे, जरा सोचो, बच्चे की आंखों के सामने अभी डर नहीं है, बच्चा तो सीने से खेल रहा है, हाथ फेर रहा है। हाथ फेरता फेरता जब हाथ उसकी आंखें बंद है, हाथ फेरते फेरते जब गर्दन की तरफ आता है, अपने बाप के सर को चूम लूं, अपने बाप के पेशानी को बोसा दे लूं, अपने बाप की दाढ़ी को बोसा दे लूं। जब हाथ फेरता फेरता हाथ पहुंचता है, सर तो हाथ में नहीं आता, अरे खाली हाथ आपस में टकरा जाते हैं और वो चीख कर कहता है, ओ जालिमों, मेरे बाप का लाशे तो दे दिया, मेरे बाप का सर तो दे दो। मेरे अब्बा जान का सर कहाँ है, मेरे बाबा जान का सर कहाँ है, मेरे अब्बा हुजूर का सर कहाँ है। हाय, तुमने सर के बगैर हमें लाशा दिया। चिमट चिमट कर रोते हैं और ये आवाज पुकारते हैं, हाय बाजी, हाय बाजी, हाय बाजी, हाय बाजी, तुम्हारे लाश के साथ इन्होंने क्या किया। हाय बाजी, ये तो सर भी नहीं दे रहे। हाय बाजी, हम आपके बालों को कैसे संवारे। हाय बाजी, आपकी पेशानी को बोसा कैसे दे। हाय बाजी, ये बाप जी की सलाहें लगा रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या बयान किया जाए, या बयान ही रुक जाता है बीच में। फिर इनको पकड़ कर ले जाया गया, रात की तारीखी जेल में डाल दिया गया। एक मशहूर नामी सिपाही दरोगा था जेल का, उसको पता लगा कि आले रसूल के शहजादे उसके सारी रात इब्ने ज़ियाद से कहा, तू यही कर रहा है, इनकी हिफाजत करूंगा, सुबह तेरे हवाले कर दूंगा। आले रसूल से मोहब्बत करने वाला था। रात की तारीखी में दरवाजा खोला, अपने घर ले गया और अपनी बीवी को उठाया, कहने लगा, उठो, देखो तुम्हारे घर में कौन आया है, उठो जल्दी उठो, खाने का इंतजाम करो, अरे दूध का इंतजाम करो, कोई पीने का इंतजाम करो, इनके निराने धुलाने का इंतजाम करो। देखो जमीन ताने नबवी के तो फूल तुम्हारे घर में आए। अल्लाह अकबर। जहाँ जालिम लोग हैं वहाँ पैसे मोहब्बत करने वाले भी मौजूद हैं। बन गए मुख्तर ये उन दोनों को रात को एक सिमत छोड़ दिया, रास्ता दिखा दिया, दोनों शहजादों रात की तारीखे में निकल जाओ और निकलते निकलते कहीं मुड़ना नहीं, सीधे मदीना मुनव्वरा पहुंच जाओगे, कहीं न मुड़ना। लेकिन तस्वीर कह रही है, नहीं नहीं शहजादों, तुम्हें कहीं मुड़ने की जरूरत नहीं, तुम सीधे चलोगे तब भी तुम भूखे नहीं रहोगे। सारी रात गिरते पड़ते, उठते बैठते, चलते फिरते, ठोकरे लगते, छोटा गिरता बड़ा संभाला लेता, बड़ा गिरता छोटा संभाला लेता। यूं सारी रात गुजर गई। सुबह का वक्त हो गया, छुपकर एक टीले के सहारे बैठ गए, खजूर के तने की ओट में बैठ गए। एक बांधी एक तनीर पानी भरने के लिए मटका सर पर रख के आई, पानी भरने लगी। उधर बड़ा भाई छोटे भाई को गोद में रखकर लोरियां दे रहा है, सो जा सो जा ओ मेरे दुखिया, सो जा सो जा सो जा ओ मेरे दुखिया, सो जा। जबकि प्यार भरी दर्द भरी लोरी सुनी, कहने लगी, अरे इतनी दर्द भरी लोरी कहाँ से आ रही है, ये दर्द भरी आवाज में कौन लोरियां दे रहा है। जरा तलाश शुरू की, खजूर के तने के पीछे देखा तो दो नन्हे नन्हे फूल, चमकते हुए गुलशने ज़हरा के फूल दो चमक रहे और दोनों की आंखों में नूर चमक रहा है, आले रसूल की मोहब्बत चमक रही है। दोनों को गोद में उठाया, प्यार किया, अपनी मालकन के पास ले गई। मालकन से कहा, देखो मैं कितने प्यारे फूल लाई हूँ, आले रसूल के फूल लाई हूँ, इनको ले लीजिए। मालकन भी मोहब्बत करने वाली थी, लेकिन मालकन का जो शौहर था, अल्लाह अकबर, हारिस लाइन मजबूत सिपाही था, इसने मिलाया धुलाया, बच्चों को सुला दिया, बच्चे सुकून से सो गए। खाती के माँ की ममता मिली, मोहब्बत मिली, घर का सुकून मिला, नींद की आगोश में चले गए। रात हारिस आया, रोटी मांगी, रोटी खाकर सो गया। जरा लेटा था, बेचैनी के आलम में था और अपनी बीवी से कह रहा था, देखो कल सुबह इनाम किसको मिलता है, तब
و تاج کس کو ملتا ہے, شہنشاہی دولت کس کو ملتی ہے, دنیا کس کو ملتی ہے. وہ کہتی ہے بے وقوف اور لعین اور غدار, اور تو دنیا کی دولت میں لالچ میں تو کیا کر رہا ہے, نبی کی حال کو پکڑ رہا ہے, نبی کی اولاد کو پکڑ رہا ہے. اتنے میں ادھر دونوں ننھے ننھے شہزادے سکون کی آغوش میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھتے ہیں, اپنے باپ کے لاشے پر دیکھتے ہیں. بعد میں یہ منظر نظر آتا ہے, رونا شروع کر دیتے ہیں خواب میں, ہائے باجی ہائے باجی. جب آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی تو خواب سے بیداری ہونے لگی. دونوں ایک دم جاگ گئے, گلے بغل گیر ہو کر گلے سے گلے مل کر دونوں رونے لگے, آواز لگاتے ہیں ہائے باجی ہائے باجی ہائے باجی کی صدائیں بلند ہونا شروع ہوئی. حارث کہتا ہے یہ آواز کس کی ہے, یہ کون ہمارے گھر میں رو رہا ہے. حارث کی بیوی کہتی ہے نہیں سو جا, کوئی نہیں ہمارے گھر میں نہیں ہے, کسی ہمسائے کا بچہ رو رہا ہوگا, کسی پڑوسی کا بچہ رو رہا ہوگا. اور سو جا, خدا تجھے غارت کر دے, خدا تجھے تباہ و برباد کر دے, سو جا, تو بچوں کی آوازوں پہ اٹھ رہا ہے. لیکن وہ ایک نہ مانا, کہنے لگا نہیں یہ ہمارے گھر سے آواز آ رہی ہے. اس نے دیا جلایا, کوٹھڑی میں گیا, جب دیکھا تو دونوں ننھے شہزادے آپس میں بغل گیر ہو کر رو رہے اور آوازیں لگا رہے ہائے باجی ہائے باجی ہائے باجی. دونوں کو بالوں سے پکڑتا ہے, ایک کو تماچا مارتا ہے, دوسرے کو ٹھڈا مارتا ہے. حارث کی بیوی دوڑی دوڑی آتی ہے اور کہتی ہے نہیں کیا کر رہا ہے, اور نہیں اللہ اکبر دوڑی دوڑی آتی ہے, کہتی ہے کیا کر رہا ہے, کن کو مار رہا ہے. ارے سید ہے تماچے نہ لگا. ایک کو ادھر سے تماچا مارتا ہے, دوسرے کو ادھر سے ادھر اس کو پٹکتا ہے, دبا کے مار رہا ہے. اتنے میں وہ کہتی ہے ارے سید ہے تماچے نہ لگا. ارے سید ہے تماچے نہ لگا. قرآن کے برقوں کو زمین پر نہ گرا. ارے دیکھ رے دیکھ اب تو زمین ہلی جاتی ہے. ارے دیکھ رے دیکھ اب تو زمین ہلی جاتی ہے. وہ دیکھ مجھے سامنے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے. حارث بس کر وہ ناماز, وہ یتیم ہے, وہ مسکین ہے, وہ مسافر ہے, غریب ہے, آل رسول ہے, لیکن اس نے ایک نہ سنی. البت ان کو مارتا پیٹتا ساری رات رہا. صبح روشنی ہوتے ہی نہر کے کنارے لے جاتا ہے, کیونکہ ان کے سروں کی قیمت لگی ہوئی تھی. دو ننھے شہزادوں کے سروں کی قیمت 6 سال 8 سال. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا بیان کیا جائے. نہر کے کنارے پہنچے, بڑا بھائی کہتا ہے, بڑا شہزادہ کہتا ہے حارث دیکھ آج ہمیں چھوڑ دے, کل تجھے چھوڑ دیا جائے گا. آج ہم پہ رحم کر لے, کل تجھ پہ رحم کر دیا جائے گا. آج تو ہمیں جانے دے, کل دوزخ سے تجھے جانے دے دیا جائے گا. آج ہمیں تو اپنے مدینے پہنچنے دے دے, کل تجھے جنت میں پہنچا دیا جائے گا. آج تو نبی کی آل کا خیال کر لے, کل نبی تیرا خیال کر لیں گے. آج تو ایک گلاس پانی کا پلا دے, کل میرے نانا تجھے آبے کوثر سے سیراب کرے. لیکن اس کو ایک نہ سوچی, اس کی عقل پر دولت کا نشہ چھا گیا تھا, پردے پڑ گئے تھے. کہنے لگا اچھا تو ایک بات نہیں سنتا حارث, تو ایسا کر پہلے میرے چھوٹے بھائی کو میرے سامنے شہید نہ کرنا, پہلے مجھے شہید کر لے, پہلے میری گردن الگ کر لے, پہلے مجھے قتل کر دے, تاکہ میں اپنے بھائی کا تڑپتا ہوا لاشا نہ دیکھوں. ادھر چھوٹا بھائی 6 سال کا پکار کر کہتا ہے او حارث سپاہی, خدا تجھے غارت کرے, تو پہلے مجھے شہید کر تاکہ میں بڑے بھائی کا لاشا تڑپتا نہ دیکھوں. البت مختصر یہ دونوں سجدے میں جاتے ہیں, وضو کرتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں. ظلم کی تلوار بلند ہوتی ہے, بجلی کی تیزی کی طرح چمکتی ہے اور گرتی ہے. دونوں کے سر تن سے جدا ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دونوں کے سروں کو لے لیتا ہے اور لاشوں کو نہر میں گرا دیتا ہے. ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے, ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے. آئی حیدر کی صدا, آئی ہے